یہ صرف ایک میزائل کی رونمائی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے دور کا اعلان تھا جہاں دنیا کی ابھرتی طاقتیں اب صرف اپنے خطوں تک محدود رہنے پر تیار نہیں۔ استنبول کی دفاعی نمائش میں جب ترکی نے یلدرم ہان کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو دراصل اس نے یہ پیغام دیا کہ آنے والے برسوں میں طاقت کا توازن صرف امریکہ، روس یا چین جیسے پرانے عسکری مراکز تک محدود نہیں رہے گا، کیونکہ بین البراعظمی بیلسٹک میزل وہ صلاحیت ہوتی ہے جو کسی ملک کو محض علاقائی کھلاڑی نہیں بلکہ عالمی اسٹریٹجک طاقتوں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یلدرم ہان کے اعلان نے صرف دفاعی ماہرین کو نہیں چونکایا بلکہ نیٹو، روس، یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا تک ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ترکی نے 6000 کلومیٹر رینج کا میزائل کیسے تیار کیا، اصل سوال یہ کہ کیا دنیا ایک نئی میزائل ریس میں داخل ہو چکی ہے، ایک ایسی دوڑ جہاں ہر طاقت اگلے ممکنہ تصادم سے پہلے اپنی رسائی، رفتار، ہائپرسونک صلاحیت اور اسٹریٹجک اثر و رسوخ بڑھانے میں مصروف ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، استنبول میں ہونے والی دفاعی نمائش میں جب ترکی سہا 2026 میں پہلی بار یلدرم ہان نامی بین البراعظمی بیلسٹک میزائل یعنی ICBM کو دنیا کے سامنے پیش کر چکا ہے تو یہ صرف ایک ہتھیار کی نمائش نہیں تھی، بلکہ یہ اس ترکی کا اعلان تھا جو اب خود کو صرف ایک علاقائی طاقت نہیں بلکہ عالمی اسٹریٹجک طاقتوں کی صف میں کھڑا دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ICBM وہ صلاحیت ہوتی ہے جو دنیا میں صرف چند مخصوص ممالک کے پاس موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یلدرم ہان کے اعلان نے نہ صرف نیٹو بلکہ روس، یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا تک دفاعی ماہرین کی توجہ اپنی طرف کھینچی ہے۔ ترکی کے مطابق اس میزل کی رینج تقریباً 6000 کلومیٹر تک ہے، جبکہ اس کی رفتار مختلف مراحل میں ماک 9 سے لے کے ماک 25 تک پہنچ سکتی ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 9 گنا سے لے کے 25 گنا تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر یہ دعوے مکمل طور پہ درست ثابت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میزائل آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیزی سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی رفتار کی وجہ سے ایسے میزائلوں کو روکنا دنیا کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے بھی نہایت مشکل سمجھا جاتا ہے۔ ICBM کی اصل اہمیت صرف اس کی رینج میں نہیں ہوتی بلکہ اس کی اس صلاحیت میں ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور موجود اہداف تک انتہائی کم وقت میں پہنچ سکے۔ جب ہم بین البراعظمی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میزائل ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 6000 کلومیٹر کی رینج ترکی کو ایسی اسٹریٹجک گہرائی دیتی ہے جہاں سے یورپ، روس کے بڑے حصے، مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور افریقہ کے وسیع علاقے اس کی ممکنہ رسائی میں آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس اعلان کو محض ایک دفاعی پیش رفت نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل میسج سمجھا جا رہا ہے۔ ترکی برسوں سے اپنی دفاعی صنعت کو بیرونی انحصار سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈرونز، بحری جہاز، جنگی ہیلی کاپٹر، میزائل سسٹمز، فضائی دفاع اور اب خلائی و طویل فاصلے کے میزائل پروگرام، یہ سب اسی بڑے منصوبے کا حصہ ہیں۔ انقرہ خاص طور پہ گزشتہ ایک دہائی میں یہ محسوس کرتا رہا کہ مغربی اتحادی بالخصوص امریکہ حساس دفاعی ٹیکنالوجی کے معاملے میں مکمل اعتماد دینے کے لیے تیار نہیں۔ F-35 پروگرام سے ترکی کی بے دخلی، پابندیاں اور بعض ہتھیاروں کی فراہمی میں رکاوٹوں نے انقرہ کو دفاعی خود مختاری کی طرف مزید دھکیل دیا۔ اسی پس منظر میں یلدرم ہان کو دیکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ ترکی نے ابھی اس میزائل کی مکمل تکنیکی تفصیلات عوامی سطح پہ جاری نہیں کی، مگر دفاعی ایکسپرٹس کے مطابق اتنی طویل رینج حاصل کرنے کے لیے ملٹائی سٹیج راکٹ ٹیکنالوجی، جدید گائیڈنس سسٹم، ہائپرسونک رفتار اور انتہائی مضبوط ہیٹ شیلڈنگ درکار ہوتی ہے، کیونکہ فضا سے باہر جا کر دوبارہ زمین کی طرف واپسی کے دوران میزائل شدید حرارت کا سامنا کرتا ہے۔ تو یہاں ایک اور پہلو ہے، دنیا میں ICBM پروگرام ہمیشہ صرف روایتی ہتھیاروں تک محدود نہیں رہے، تاریخی طور پہ یہی میزائل ایٹمی وار ہیڈز لے جانے کے لیے بھی استعمال ہوتے رہے۔ ترکی نے اس حوالے سے کوئی اشارہ نہیں دیا، وہ نیٹو کا رکن بھی ہے، مگر اس کے باوجود کسی بھی ملک کی ICBM صلاحیت خود بخود عالمی طاقتوں کی تشویش بڑھا دیتی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک دفاعی سسٹم نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ڈیٹرنس یعنی باز رکھنے والی طاقت بن جاتا ہے۔ ترکی اس وقت ایک نہایت پیچیدہ جغرافیائی ماحول میں، ایک طرف روس یوکرین جنگ، دوسری طرف مشرق وسطیٰ کی کشیدگی، شام، بحیرہ اسود، مشرقی بحیرہ روم، نیٹو کی اندرونی سیاست اور اب ایران اسرائیل تنازع، ان تمام حالات میں انقرہ اپنی عسکری حیثیت کو اگلے درجے تک لے جانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی نمائش میں یلدرم ہان کی رونمائی کو بعض مبصرین صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ اسٹریٹجک اعلان قرار دے رہے ہیں۔ یلدرم ہان کے اعلان کے بعد سب سے بڑا سوال یہی اٹھا کہ آخر دنیا میں وہ کون سے ممالک ہیں جن کے پاس پہلے سے بین البراعظمی بیلسٹک میزل یعنی ICBM موجود ہیں اور ان کی اصل طاقت کتنی ہے۔
کیونکہ آئی سی بی ایم صرف ایک میزائل نہیں ہوتا بلکہ یہ کسی بھی ملک کی اسٹریٹجک حیثیت، عالمی اثر و رسوخ، ایٹمی روک تھام اور عسکری توازن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایسے ممالک کی تعداد بہت محدود ہے جو واقعتاً ہزاروں کلومیٹر دور اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ کو دیکھیں، اس کے پاس دنیا کے جدید ترین آئی سی بی ایم نیٹ ورکس میں سے ایک موجود ہے۔ امریکہ بنیادی طور پہ منٹ مین 3 میزل استعمال کرتا ہے جس کی رینج تقریباً 13,000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ یہ میزل زیر زمین سائلوز میں نصب ہوتے ہیں، چند منٹس میں لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے پاس آبدوزوں سے لانچ ہونے والے ٹرائیڈنٹ میزل بھی موجود ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہی صلاحیت امریکی نیوکلیئر ٹرائیڈ یعنی زمینی، فضائی اور بحری ایٹمی طاقت کا مرکزی ستون سمجھی جاتی ہے۔ روس اس میدان میں امریکہ کا سب سے بڑا حریف سمجھا جاتا ہے۔ ماسکو کے پاس یارس، ٹوپول ایم اور سرمٹ جیسے انتہائی طاقتور آئی سی بی ایم موجود ہیں۔ خاص طور پہ RS-28 سرمٹ کو دنیا کے خطرناک ترین میزل میں شمار کیا جاتا ہے جسے مغربی میڈیا شیطان 2 کا نام دیتا ہے اور اس کو سیٹن 2 کہا جاتا ہے۔ اس کی متوقع رینج 18,000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں متعدد ایٹمی وار ہیڈز لے جا سکتا ہے۔ روس نے ہائپر سونک گلائیڈ وہیکلز کو بھی اپنے اسٹریٹجک میزل پروگرام کا حصہ بنایا تاکہ مغربی دفاعی نظاموں کو عبور کیا جا سکے۔ چین نے گزشتہ ایک دہائی میں حیران کن رفتار سے اپنی آئی سی بی ایم صلاحیت بڑھائی ہے۔ بیجنگ کے پاس DF-41 جیسے میزل موجود ہے جن کی رینج 12 سے 15,000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب چین کو صرف معاشی طاقت نہیں بلکہ ایک مکمل اسٹریٹجک عسکری حریف کے طور پہ دیکھتا ہے۔ چین اپنی زیر زمین میزل سرنگوں، موبائل لانچرز اور ہائپرسونک پروگرام کی وجہ سے مغربی انٹیلیجنس کے لیے مسلسل تشویش بنا ہوا ہے۔ فرانس بھی ان چند ممالک میں شامل ہے جن کے پاس بین البراعظمی صلاحیت موجود ہے، اگرچہ اس کا نظام امریکہ اور روس جتنا وسیع نہیں ہے۔ فرانس بنیادی طور پہ آبدوزوں سے لانچ ہونے والے M51 میزل پہ انحصار کرتا ہے جن کی رینج تقریباً 8 سے 10,000 کلومیٹر تک سمجھی جاتی ہے۔ برطانیہ بھی اسی طرز کی سمندری ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے پاس امریکی ٹرائیڈنٹ میزل موجود ہے۔ بھارت نے بھی حالیہ برسوں میں اپنے طویل فاصلے کے میزل پروگرام کو آگے بڑھایا۔ اگنی 5 کو بھارت کا سب سے اہم طویل فاصلے کا میزل سمجھا جاتا ہے جس کی سرکاری رینج تقریباً 5,000 سے 5,500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، لیکن بعض ماہرین کے مطابق اس کی اصل صلاحیت اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ بھارت اگنی 6 جیسے نئے پروگرامز پہ بھی کام کر رہا ہے جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ مستقبل میں حقیقی آئی سی بی ایم سطح تک پہنچ جائیں گے۔ شمالی کوریا کی بات کریں تو دنیا کا سب سے غیر متوقع آئی سی بی ایم ملک سمجھا جاتا ہے۔ پیونگ یانگ نے ہواسانگ 17 اور ہواسانگ 18 جیسے میزل کے تجربات کیے ہیں۔ بعض امریکی تخمینوں کے مطابق ان کی رینج 15,000 کلومیٹر تک جا سکتی ہے، یعنی نظریاتی طور پہ امریکی سرزمین تک رسائی ممکن بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی کوریا کا میزل پروگرام ایشیا پیسیفک میں مسلسل کشیدگی کا باعث بنتا رہتا ہے۔ اسرائیل سرکاری طور پہ اپنے ایٹمی آئی سی بی ایم پروگرام کی تفصیلات تسلیم نہیں کرتا، مگر عالمی دفاعی حلقوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس جیریکو سیریز کے طویل فاصلے کے میزل موجود ہیں۔ جیریکو 3 کی متوقع رینج 4,800 سے 6,500 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، اگرچہ اس حوالے سے مکمل تصدیق موجود نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت مکمل بین البراعظمی میزل نہیں سمجھے جاتے، مگر پاکستان کا شاہین 3 اور بعض دیگر پروگرامز نے خطے میں اسٹریٹجک توازن کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ شاہین 3 کی رینج تقریباً 2,750 کلومیٹر بتائی جاتی ہے جو پورے بھارتی علاقے تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ پاکستان کی اصل توجہ اب تک کریڈیبل ڈیٹرنس یعنی خطے کے اندر مؤثر روک تھام پہ رہی ہے، نہ کہ بین البراعظمی رسائی پہ۔ ایران بھی طویل فاصلے کے میزل پروگرام پہ مسلسل کام کرتا رہا ہے، مگر ابھی اس کے پاس باضابطہ آئی سی بی ایم موجود ہونے کی تصدیق نہیں۔ البتہ مغربی انٹیلیجنس ادارے طویل عرصے سے خدشات ظاہر کرتے رہے کہ ایران کی خلائی راکٹ ٹیکنالوجی مستقبل میں بین البراعظمی صلاحیت کی بنیاد بن سکتی ہے، کیونکہ سیٹلائٹ لانچ راکٹس اور آئی سی بی ایم ٹیکنالوجی میں کئی بنیادی عناصر جو ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں۔ یہاں اصل بات صرف رینج کی نہیں ہے، جدید دور میں آئی سی بی ایم کی طاقت اس کے وار ہیڈ رفتار، ہائپرسونک صلاحیت، موبائل لانچرز، زیر زمین سسٹمز اور دفاعی نظاموں کو دھوکہ دینے کی صلاحیت سے جڑی ہے۔ اسی لیے اب دنیا صرف اس بات پہ نظر نہیں رکھتی کہ کس ملک کے پاس کتنے میزائل ہیں، بلکہ اس بات پر رکھتی ہے کہ کون سا ملک انہیں کتنی جلدی لانچ کر سکتا ہے، کون سا میزائل راستہ بدل سکتا ہے، کون سا ریڈار سے بچ سکتا ہے، کون سا میزائل دشمن کے دفاعی نظام کو ناکام بنا سکتا ہے۔ اور اب جب ترکی جیسے ممالک بھی اس دوڑ میں داخل ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں تو سوال یہ نہیں کہ اگلا آئی سی بی ایم کس کے پاس ہوگا، اصل سوال یہ کہ کیا دنیا ایک نئی میزائل ریس میں داخل ہو چکی ہے جہاں ہر طاقت خود کو اگلے ممکنہ تصادم کے لیے تیار کر رہی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔